السلام علیکم معزز ناظرین، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور گزشتہ کی طرح آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 141 اور 142 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب و پچھم یعنی کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان حقارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ تفسیر۔ شان نزول: یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا، اس پر انہوں نے طعن کیے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہوں، کیونکہ طعن و تشنیع میں سب شریک تھے، اور کفار کے طعن کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ہے۔ طعن کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوئے، باوجود یہ کہ انبیاء سابقین نے نبی آخر الزمان کے خصائص میں آپ کا لقب ذوالقبلتین ذکر فرمایا، اور تعویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء خبر دیتے آئے۔ ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھایا اور معترض ہونا کمال حماقت ہے۔ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی نماز میں منہ کرتا ہے۔ یہاں قبلہ سے بیت المقدس مراد ہے۔ اسے اختیار ہے، جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو کیا جائے اعتراض۔ بندے کا کام فرما برداری ہے، دنیا و آخرت میں مسئلہ۔ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمانوں پر معتبر نہیں۔
مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے۔ مسئلہ اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صحاح کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، اصحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے شہداء کو گواہ ہو۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ مسئلہ یہ تمام شہادتیں صلحاء و امت اور اہل صدق کے ساتھ خاص ہیں، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بے جا خلاف شرع کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، سیاق کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافع ہوں گے نہ شاہد۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے، کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی، اس پر ان سے اقامہ للحجہ دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری شاہد ہے۔ یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ ہم سے بعد ہوئے تھے۔ دریافت فرمایا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ یہ عرض کریں گے یا رب، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے فرض تبلیغ علی وجہ الکمال ادا کیا۔ پھر سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا، حضور ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں شہادت تسامہ کے ساتھ بھی معتبر ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو، اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے۔ امت کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے ذریعے سے احوال تبلیغ انبیاء کا علم قطعی و یقینی حاصل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکرم الہی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان اور اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں پر ہماری آج کا تفسیر تمام ہوتی ہے، اور ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائے، کیونکہ قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ میں مرتے دم تک قرآن پاک کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو دوست، بہن، بھائی، بزرگ اگر کہیں کسی بھی وجہ سے کوئی پریشان ہے یا بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تمام ناظرین و غائبین جو مجھے سن رہے ہیں، جو نہیں سن رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک استدعا کی جاتی ہے کہ اس اشاعت قرآن پاک کی جو میں کاوش کر رہا ہوں، اس میں آپ ضرور حصہ اپنا ڈالیں، اور وہ حصہ اس طرح ڈالیں گے، آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، لائک شیئر کریں، اور دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ جو حق کا کام چل رہا ہوتا ہے، اس کی طرف لوگ
انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، اور جو اس طرح کے جو چینل ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، یہ بہت آہستہ طریقے سے آہستہ پھیلتے ہیں۔ تو آپ جو بھی دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا فضل و کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور اس اشاعت قرآن پاک کی جو پیغام ہے، اس پہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت مہربانی۔